میں حامل قرآن تھا جب سچا مسلمان تھا، میں تابع فرمان تھا جب سچا مسلمان تھا، میں حامل قرآن تھا جب سچا مسلمان تھا، میں تابع فرمان تھا جب سچا مسلمان تھا، اسلام کا انصاف کا علم بردار امن کا نشان تھا، انصاف کا علم بردار امن کا نشان تھا، میں فاتح زمان تھا جب سچا مسلمان تھا، ہر خطہ تب خطہ اسلام تھا، دنیا پر حکمران تھا جب سچا مسلمان تھا، ہر خطہ تب خطہ اسلام تھا، دنیا پر حکمران تھا جب سچا مسلمان تھا، تب متحد سارا عالم اسلام تھا، ایک خلیفہ ایک امیر ایک حکمران تھا جب سچا مسلمان تھا۔ السلام علیکم ایوری ون، میں آپ سے مخاطب محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں عمران کھرل آفیشیل پوئٹری۔ یہ چند اشعار جو آپ کے سامنے کہے گئے، تمام دوست، تمام ویور، نئے اور پرانے، امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ تمام کے تمام اشعار جس تناظر میں کہے گئے وہ ہے ہمارا وہ سنہرا دور جس سے گزر کر ہم آ گئے، ہمارا وہ دور، اسلام کا وہ دور جب ہم ترقی پذیر تھے، جب ہم عروج پر تھے، جب اسلام کو مسلمانوں پر فخر تھا اور مسلمانوں کو اسلام پہ فخر تھا۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور کے اندر غیر اسلام پر بھی فخر کرتے تھے اور مسلمان پر بھی فخر کرتے تھے۔ یہ دونوں الگ الگ ہیں، کیوں؟ ایکسپلین کرتا ہوں۔ آج کے زمانے کے اندر جب کہ دین اسلام مجھ جیسے نااہل کے ہاتھوں میں ہے، آج کے اس دور میں میرے اور آپ کے پاس ہے دین، ظاہر ہے ہم دین پر کتنا عمل کرتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اور آپ دوست بھی جانتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک دوسرے کے بارے میں کیا جانتا ہے، ہم خود ہی اپنے بارے میں اچھے طریقے سے جانتے ہیں دین پر ہم کتنا عمل پیرا ہیں۔ تو جس نے دین کو جس حد تک لیا ہوا ہے اور عمل کیے ہوئے اس کو بخوبی جانتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اس زمانے کی جب غیر اسلام پر جو نہیں آئے تھے وہ اسلام کی باتوں کو اور اسلام کی باتوں پر عمل کرنے والوں پر فخر کیا کرتے تھے اور رشک کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ماشاءاللہ واہ کیا مسلمان ہیں، یہ کام جو اس نے کیا ہے یقیناً یہ مسلمان ہوگا، یہ جو خیر کا کام کیا اس نے اور یہ جو اس نے میرے ساتھ بھلائی کا کام کیا لگتا ہے یہ مسلمان ہوگا۔ بڑی بات ہے یہ لگتا ہے یہ مسلمان ہوگا۔ اور آج ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو، آج کے زمانے میں دین اسلام کی تمام تر تعلیمات وہی ہیں جو آج سے 1450 سال پہلے تھیں، 500 سال پہلے، 600 سال پہلے، 700 سال پہلے، 800۔ اسلامی تاریخ کے اندر جب جب اسلام عروج پر ہوا، جب جب اسلام کو ترقی ملی، ظاہر ہے اسلام پر چلنے والوں کی وجہ سے ملی۔ اسلام کو ترقی، اسلام کی ترقی مسلمان کی ترقی اور مسلمان کی ترقی اسلام کی ترقی، جب کہ وہ اسلام پر عمل پیرا ہو۔ اسلام کے اندر ترقی کا مطلب یہ ہے۔ تو ایک وہ وقت تھا جب دونوں پر رشک ہوا کرتا تھا، غیر جب دیکھتے تھے اسلام کی تعلیمات کو اس پر بھی رشک کرتے تھے اور جب ان پر عمل کرنے والوں کو دیکھتے تھے اس پر بھی رشک کرتے تھے۔ آج تعلیمات تو سب وہی ہیں، آج اگر کسی کے سامنے اسلامی تعلیمات رکھی جائیں اور انہیں بتایا جائے کہ اسلام یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر آج بھی اس پہ رشک کرے گا، فخر کرے گا، اس کو اچھا تسلیم کرے گا۔ لیکن ہم اور آپ، کیا کوئی غیر مسلم، کوئی کافر، کوئی غیر مذہب مجھے دیکھ کر، یہ تمام ویور
آپ میں سے کسی کو دیکھ کر کبھی رشک کرے گا؟ کبھی نہیں، شاید کبھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلامی تعلیمات آج بھی ویسی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے اندر آج بھی وہی تاثیر ہے، لیکن ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ رکھا ہے، اس پر عمل کرنے کو چھوڑ رکھا ہے۔ آج اسلامی تعلیمات پر فخر تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان پر فخر نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کو کوئی دیکھ کر رشک نہیں کرتا کہ اتنا اچھا کام کیا ہے، لگتا ہے ضرور ہو نہ ہو یہ مسلمان ہوگا، یہ اتنا خیر کا کام کیا ہے۔ آج دیکھا جائے تو مسلمان غیروں سے آگے نکلے ہوئے ہیں دھوکہ دہی میں۔ مسلمان دیگر اقوام سے آگے نکل چکے ہیں بے ایمانی میں۔ مسلمان دیگر اقوام سے آگے نکل چکے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے میں۔ کیوں؟ ہمیں دنیا کی لالچ پڑ گئی ہے۔ جب ہمیں دنیا کی لالچ نہیں تھی، ہمیں دین کی لالچ تھی، تو دنیا ہمارے پیچھے تھی۔ اب ہمیں دنیا کی لالچ ہے، دنیا ہمارے آگے آگے دوڑ رہی ہے، دین ہمارے پیچھے ہو گیا ہے۔ دین کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے اور ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور دنیا کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے بھاگو تو یہ اپنے پیچھے بھاگنے والوں کو اور زیادہ بھگاتی ہے اور تھکا دیتی ہے، لیکن ہاتھ میں نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ اشعار جو تھے یہ دین اسلام اور ہم مسلمانوں کے اس سنہرے دور کی ایک یاد تھے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اشعار پسند آئے ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔